السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کراچی میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ضلع شرقی کی 11 یوسیز مکمل سیل کرنے کا حکم، رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری تعینات، آمد و رفت پر پابندی عائد، یوسی 6 گیلانی اسٹیشن، یوسی 7 ڈالمیا، یوسی 8 جمالک کالونی، یوسی 9 گلشن اقبال کو سیل کرنے کا حکم، یوسی 10 پہلوان گوٹ، یوسی 12 گلزار ہجری، یوسی 13 صفورہ، یوسی 14 فیصل کینٹ، یوسی 2 منظور کالونی، یوسی 9 جیکب لائن اور یوسی 10 جمشید کوارٹرز بھی سیل۔ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل نہ ہونے سے صورتحال خراب ہو رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعتراف، کہا سندھ میں 24 گھنٹے میں کرونا سے 6 افراد جاں بحق ہوئے، اموات 28 ہو گئیں، سندھ میں پازیٹیو کیسز کی شرح 20% ہے جو دنیا کی اوسطن سے بھی زیادہ ہے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس کا ایکشن، گلشن بونیر کے قریب مرغے لڑانے اور کبڈی کھیلنے پر 13 افراد گرفتار۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، اموات 77 ہو گئیں، ملک میں کرونا کیسز کی تعداد 4966 تک جا پہنچی، پنجاب میں 2336، سندھ میں 1318، کے پی میں 656 اور بلوچستان میں 220 افراد متاثر، بلوچستان میں 215، اسلام آباد 113 اور آزاد کشمیر 34 افراد متاثر، ملک میں 50 مریضوں کی حالت تشویشناک، 762 صحت یاب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا لاک ڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے لاہور، ملتان، ساہیوال اور دیگر شہروں کا فضائی دورہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں کرونا کا مقابلہ کرنے والے پروفیشنلز اور ملازمین کی لگن قابل تحسین ہے، تمام ہیروز کو تنخواہ کے برابر الاؤنس اور کسی جانی نقصان کی صورت میں شہید پیکج دیں گے، عالمی اور مقامی بازار میں قلت کے باوجود ہیلتھ پروفیشنلز کو حفاظتی سامان مہیا کر رہے ہیں۔ کرونا سے متعلق اگلے 20-25 دن بہت خطرناک ہیں، حکومتی اقدامات کی وجہ سے معاملات کنٹرول میں ہیں، اب غفلت برتی تو نقصان ہوگا، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا انتباہ، کہا پنجاب حکومت کرونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ فٹ پر لڑ رہی ہے، پنجاب حکومت کے اقدامات کو پوری دنیا سراہ رہی ہے۔ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال فائرنگ، ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے 24 گھنٹے کے دوران نکیال، شاردہ، شاہکوٹ اور ڈھڈینیال سیکٹرز میں متعدد مرتبہ سیز فائر خلاف ورزیاں کی اور جان بوجھ کر شہری آبادی کو بھاری گولہ باری سے نشانہ بنایا، 2 لڑکیوں سمیت 4 شہری زخمی ہو گئے، پاک فوج کا بھارتی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب، چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پار سیکٹر اسکینڈل کی انکوائری رپورٹ بھی وزیر اعظم کو پیش، قومی خزانے کو سالانہ 100 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچانے جانے کا انکشاف، ٹیرف، فیول کھپت میں خرد بوٹ اور ڈالرز میں گرانٹڈ منافع خزانے کو نقصان پہنچانے کی وجہ قرار، رپورٹ کے مطابق 1994 کے بعد آئی پی پیز کے مالکان نے 350 ارب روپے غیر منصفانہ طور پر وصول کیے، کمیٹی کو 100 ارب روپے ریکوری کرنے کی سفارش۔ تحریک انصاف کے رہنما شہزاد ارباب کی وفاقی کابینہ میں واپسی، وزیر اعظم نے شہزاد ارباب کو معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ تعینات کر دیا، شہزاد ارباب کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری، بابر اعوان کی جگہ بنانے کے لیے وزیر اعظم نے شہزاد ارباب کو مشیر اسٹیبلشمنٹ کے عہدے سے ہٹایا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ملاقات، خواجہ برادران نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ پرویز الہی نے کہا کرونا سے نمٹنے کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ کر باحیثیت قوم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ سعد رفیق نے کہا چودھری خاندان سے دیرینہ تعلق کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کورونا سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ بڑھا تو ہمارا نظام صحت بیٹھ جائے گا۔ وفاقی حکومت سے صوبوں کو بہت کم مدد مل رہی ہے۔ صوبے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا کورونا کی وبا سے عالمی تعاون سے ہی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ امیر ممالک کو کم وسائل والے ممالک کی مدد کرنا ہوگی۔ عالمی طاقتوں کو اب اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ سندھ حکومت کورونا کے علاج کے لیے ٹیسٹ ایمولائزیشن کے تجربے کے لیے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی کورونا کے مریضوں کو پلازما لگانے کا تفصیلی جائزہ لے گی۔ ماہرین نے کورونا سے صحت یاب مریضوں کا پلازما دیگر مریضوں کو لگانے کی تجویز دی تھی۔ ملک بھر میں احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں میں 12,000 روپے کی تقسیم جاری۔ عمرکوٹ میں 2 دن میں 7,000 خواتین نے رقم وصول کی۔ ملتان میں خواتین نے سماجی فاصلہ رکھنے کی ہدایت نظر انداز کر دی۔ سرگودا میں احساس مراکز کی انتظامیہ کا میڈیا سے ناروا سلوک۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی زیر صدارت فلاحی اور امدادی کاموں سے متعلق پارٹی کا ویڈیو لنک اجلاس۔ شہباز شریف نے امدادی رقوم کی تقسیم کا طریقہ انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ ملتان میں امداد کے لیے آئے خاتون جاں بحق ہونے کی خبر بے حد افسوسناک ہے۔ حکومت فی الفور امدادی رقوم اور راشن کی تقسیم کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائے۔ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے ذریعے ریاست عوام کے حقوق کا تحفظ کر رہی ہے۔ مشکل وقت میں ریاست نے مستحقین کی کفالت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا مستحقین کو امداد کی وصولی میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ چین سے امدادی سامان لے کر پی آئی اے کا ایک اور طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کہتے ہیں پاکستان میں 75 دن تک ٹیسٹنگ کی سہولت موجود ہے۔ یومیہ ٹیسٹ کی صلاحیت 30,000 تک لے جا سکتے ہیں۔ ملک بھر میں سامان کی فراہمی وفاق کے وسائل سے کی جا رہی ہے۔ صوبوں سے کوئی فنڈ نہیں لیا۔ ڈاکٹرز فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں، ان کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات 1,03,000 سے بڑھ گئیں۔ 17 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 3,76,000 مریض صحت یاب۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے بدترین صورتحال، ایک دن میں 2,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات 18,747 ہو گئیں، 33,700 نئے کیسز ریکارڈ۔ متاثرہ افراد کی تعداد 5 لاکھ سے بڑھ گئی، 11,000 افراد کی حالت تشویشناک۔ بیلجیم میں کورونا سے مزید 327 افراد ہلاک۔ اسپین میں بھی مزید 272 افراد چل بسے، تعداد 16,353 ہو گئی۔ آسٹریا میں 18، پولینڈ میں 14، رومانیہ میں 12 ہلاکتیں۔ اٹلی میں اموات 18,849، فرانس میں 13,197، برطانیہ میں 8,958 ہو گئیں، ترکی میں 1,000 سے تجاوز کر گئیں۔ 31 شہروں میں 2 روزہ کرفیو نافذ۔ اور عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پابندیاں ہٹانے میں جلدی نہ کریں، کورونا دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ سربراہ ٹیڈروس کا کہنا ہے WHO بھی پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ مناسب انتظامات نہ کیے تو وبا پہلے سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ تمام ممالک پابندیوں میں نرمی لانے کے بارے میں احتیاط سے کام لیں۔